لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کھیلنے کا نام ہے، بیوی صرف اور صرف مزے لینے کا نام ہے، ایک مشین کا نام ہے، اپنے گھروں کے کام کاج کرانے والی باندیوں کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا اور اس کا جسم جب ملتا ہے تو یوں سمجھ لو اب جسم دو ہوں گے لیکن جان ایک ہو جاتی ہے، اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ جن کی زندگیوں میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں۔ شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، عورت چھوٹی چھوٹی بات پر مرد کے سر پر چڑھی ہوئی ہے، کون سی خاک زندگی گزار رہے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی خبر دی، حضرت خدیجہ نے قبول کر لی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی ہر بات تسلیم کرنا ضروری، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماں خدیجہ کے اخلاق کو سیکھیں، اپنے شوہر کے ساتھ کہاں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کی مواسات، ان کی غم کے متعلق ان کے حالات کی خبر گیری کیسے کیا جائے۔ جب بیمار ہو جائے عورت تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے میرے عزیز کہ اس کی تیمارداری کرو۔ آج کتنی بری رسم ہے، کتنا برا رواج ہے، جیسے عورت بیمار ہو جائے اسے بھگا دیا جائے، جاؤ اماں کے پاس، مائکے میں چلی جاؤ، جب ٹھیک ٹھاک ہونا تو آ جانا۔ تم نے اس سے جو قبلتو کہا تھا، نکاح میں قبول کیا تھا، کیا صرف اچھی اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے، نکاح کر لیا، 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا، کیا کرو گے؟ میرے عزیزو، زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے۔ بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہیں اور وہ جنتی عورتیں ہیں، اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ میں جانتا ہوں ایسے معاملات، میرے سامنے ایک معاملہ ایسا آیا تھا جو دل دہلا دیتا ہے۔ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے میرے عزیز، چند سالوں پہلے کا حقیقی واقعہ۔ شوہر اور بیوی نئی زندگی تھی، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اچانک بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی، ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے، بڑی بڑی پھنسیاں ہوتی، پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا، دیکھنے کی قابل نہیں رہ رہی تھی۔ ایک دن شوہر باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی، نابینا ہو گیا۔ اس کو گھر لایا، خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی، عیادت کرتی رہی، صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا۔ لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ گلتی جا رہی تھی، گھٹتی جا رہی تھی، اور وہ داغ بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن اس کے لیے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر اسے دیکھ نہیں رہا ہے۔ عورتیں تو یہی چاہتی ہیں نا کہ اگر میری بدنما کوئی چیز ہو تو کم سے کم میرے مرد سے چھپی رہے، تو اسے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھیں جا چکی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رکو دوستو رکو، اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے نا تو آپ اپنی بیوی کو صرف مزے لینے کے لیے آپ نکاح نہیں کیے ہیں، یا پھر آپ اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے نکاح نہیں کیے ہیں۔ آپ کس لیے اور کس مقصد سے کسی لڑکی سے نکاح کی ہیں، آپ سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات کو سماعت کر لیں۔ اسی حالت میں اس کی تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر گئے۔ 2-3 سال کے بعد عورت کو ڈاکٹروں نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے خطرناک مرض میں ہے، اس سے علاج مشکل ہے، اس کا علاج مشکل ہے۔ 3 سال یا قریب اتنے سالوں میں عورت کی وفات ہو گئی، عورت انتقال کر گئی، اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا، دفن کیا۔ مرد جو تھا بڑا غمگین کہ ہاتھ پکڑ کر روزانہ اٹھاتی تھی، چلاتی تھی، پھراتی تھی، کھلاتی تھی، سب کچھ۔ جب جنازہ چلا گیا، لوگ آئے تو دیکھا کہ مرد خود سے اپنے گھر میں اندر جا رہا ہے، برتن لا رہا ہے، گلاس لا رہا ہے، خود سے سارے کام کر رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، سب چیزیں۔ محلے والوں نے پکڑ کر کے کہا تجھے سب دکھ رہا ہے؟
اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، 3 سال سے تو صرف میں نے اندھا ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چہرے پر بدنما داغ ہے، میرا شوہر مجھے کہیں چھوڑ نہ دے۔ میں نے اس کی فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا، اور وہ اس دنیا سے خوشی خوشی گئی ہے۔ بس مجھے اتنا احساس ہے دنیا میں وہ مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنی عورت کا دل رکھنے کے لیے 3 سال تک نابینا ہونے کا ایک ڈھونگ کیا، صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان سے تم صرف نظر کر لو، قطع نظر کرو، اور اگر تم نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی تو تم نے کسی نفس یا کسی جان سے نہیں نکاح کیا، تم تو صرف اور صرف حسن سے شادی کی، یا حسن 4 دن 5 دن کے بعد ختم ہوگا، تمہارے طبیعت کی اور بہلانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ناچاقی نا اتفاقی بڑھ جائے گی۔ محبت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے، محبت اس کے چہرے کے سپاٹ ہونے سے نہیں، اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے۔ بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کی عادات سے تم محبت کرو، ان کے اخلاق سے محبت کرو، ان کے کردار سے محبت کرو، پھر دیکھنا ان کا کالا پن کبھی تمہیں احساس بھی نہیں دلائے گا، کبھی ان کا بھونڈا پن بھی تمہیں احساس نہیں دلائے گا، اگر اخلاق کی خوبصورتی اس کے اندر ہو۔ یہ مردوں کے لیے ضروری ہے میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حسن سلوک اپنی خانگی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی قرآن میں ازواج مطہرات کے آداب کے لیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے لوگو جب کبھی تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ گے پردے کے پیچھے کھڑے رہنا، حضور کی عورتوں کے بالکل مقابل آنا جائز نہیں، جبکہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی مائیں انہیں بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ازدواجی زندگی تھی۔ جی ہاں میرے پیارے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بھی آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات کو سماعت کر لیے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں تو نکاح کس لیے کرتے ہیں؟ کہ آپ اس سے مزے لینے کے لیے نکاح کرتے ہیں، یا پھر اس سے ٹائم پاس کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، یا پھر آپ اس سے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں، جھاڑو برتن کپڑے وغیرہ دھلوانا چاہتے ہیں؟ دیکھو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ اپنی بیوی کا عزت کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مقام دیا ہے عورتوں کو، تو جب اللہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے اور جب ان کا زیادہ مرتبہ اللہ نے کیا ہے، بلند کیا ہے، تو ہم کو یہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ تو آپ اپنی بیوی کو عزت کریں، ان کے ساتھ کچھ بھی غلط کام نہ کریں، ان کو اچھے طریقے سے ہر خواہش کو پورا کریں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہم سے بڑے عالم مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات کو سماعت کر لیے تو مجھے تو اس ویڈیو میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم، میں آپ کا ہر موقع پہ خدمت کرتا ہوں، تو اس ویڈیو کو ہر شادی شدہ کے پاس ویڈیو کو شیئر کر دے۔ خدا حافظ۔